کچھ وضاحت کی تھی میں آگے چلیں آپ پڑھ لیں۔ ایک حدیث شریف نور سے بھری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ظلھم اللہ فی ظلہ، سات آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس دن لا ظل الا ظلہ، اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہیں ہوگا۔ سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ دھیان سے بات سمجھنا۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے نا، قیامت کے دن جو سورج ہے وہ 1.25 نیزے قریب ہوگا، سورج 1.25 نیزے قریب۔ اب آپ دیکھ لیں سورج کتنی دور ہے، کتنے فاصلے۔ فلاسفہ کا ایک قول یہ ہے کہ سورج یہ 4تھے آسمان پر ہے، لیکن 4تھے آسمان سے روشنی پہنچ رہی ہے، اور گرمی کے دنوں میں کتنی گرمائش محسوس ہوتی ہے اگر اور قیامت کے دن سورج بالکل 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ 1.25 نیزہ کتنا ہوگا؟ اتنی 1.25 نیزہ جو ہوتا ہے چھوٹا ہی ہوتا ہے، نیزہ ہے 1 گز کے فاصلے پر۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کہ قیامت کے دن سورج 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا، بالکل سروں کے اوپر ہوگا، تو کتنی سخت گرمی ہوگی، کتنی تپش۔ اور یہاں آپ کو مبارک ارشاد کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ دھیان سے سمجھنا۔ دیکھو عرش معلیٰ اوپر ہے، کیا ہے؟ عرش معلیٰ، اور سورج نیچے ہے، تو سایہ تو تب ہوتا ہے، سایہ تو تب ہو کہ جب سورج اوپر ہو اور عرش معلیٰ نیچے ہو یا نہ۔ اب دیکھو یہاں پر سورج اوپر ہے اور چھت نیچے ہے، تو چھت کے ذریعے ہمیں سایہ حاصل ہے، سورج کی روشنی سایہ حاصل ہے۔ ایسے کہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اس دن سورج جو ہے 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بالکل گویا سروں کے اوپر ہوگا، بالکل قریب ہوگا، اور عرش معلیٰ تو اوپر ہے۔ تو یہ سورج کی تپش کے لیے، گرمی کے لیے یہ عرش معلیٰ سایہ کیسے بن سکتا ہے؟ ساری بات ہے، حالانکہ وہ تو اوپر ہے۔ سایہ تب بنے کہ سورج اوپر ہو، عرش معلیٰ نیچے ہو، حالانکہ عرش معلیٰ اوپر ہوگا اور سورج بالکل ہمارے 1.25 نیزے قریب ہوگا۔ تو پھر عرش معلیٰ سورج کی روشنی کے لیے سایہ کیسے بنے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہاں۔ تو حضرت یہ ہمارے قاضی مولانا اشرف حسین صاحب دام مقام عالیہ، ان کے دروس ہیں، انہوں نے بھیجے، ان کے درس میں یہ جواب لکھا ہوا تھا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو علامہ فرمائے لگے، اس میں جواب لکھا ہوا، یہ جو 7 آدمی ہیں نا، قیامت کے 7 آدمی، ان کو عالم ناسوس سے نکال کر عالم ملکوت میں داخل کر دیں گے۔
ان کو عالم ناسوت یعنی انسانی صفات ان کو عالم ناسوت سے نکال کر جو عالم ناسوت کہتے ہیں، یہ جو انسانوں کا جہان ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم ناسوت۔ اللہ عالم ملکوت فرشتوں کا جہان، اس کو عالم ملکوت کہتے ہیں۔ عالم جبروت اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی جہان ہے اس کو عالم جبروت کہتے ہیں۔ عالم لاہوت ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی جہان ہے اس کو عالم لاہوت کہتے ہیں۔ چار عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی جہان کو عالم جبروت، اور عالم جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی جہان ہے جس کا تعلق آپ کی ذات اقدس سے ہے، اس جہان کو عالم لاہوت کہتے ہیں۔ لاہوت یاد رکھنا۔ ابھی کیا ہے بہرحال اس کا جواب یہی دیا گیا کہ یہ جو 7 قسم کے حضرات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عالم ناسوت سے نکال کر، ان سے انسانی صفات کو نکال کر عالم ملکوت میں داخل کر دیں گے، فرشتوں کے جہاں میں داخل کر دیں گے۔ اور فرشتہ ہے نہ ان کو سردی محسوس ہوتی نہ گرمی محسوس ہوتی ہے، الحمدللہ۔ ان کو یاد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے لیے کوئی اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت گرمی کا موسم ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے اور اس میں ایسی چل رہا ہے، گرمی کا موسم میں لینا ہے، ٹھنڈا کا سامان کر رکھا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ لائل پور فیصل آباد کے ایک صاحب تھے، اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو حضرت نے کچھ اذکار بتلائے کو ہیں، ذکر کی تلقین کی۔ ان کی ذکر کی برکت سے ان کے جسم کی کثافت ختم ہو گئی، جسم کی اتنا جسم ان کا اتنا لطیف ہو گیا، وہ جسم کی کثافت ختم ہو گئی، آگے کثافت اس کا بھاری پن ختم ہو گیا۔ یعنی وہ چارپائی پر بیٹھتے تو یوں لگا جیسے وہ کاغذ رکھا ہوا چارپائی پر، جسم کی کثافت ختم ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بھی کبھی کبھی اللہ پاک کی ذات الحمدللہ یعنی فرشتوں کی شباہت کا ایک ذرہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں، ان کے جسم سے بالکل کثافت ختم ہو گئی۔ تو بھائی تو یہ بات ذہن میں آ گئی، ہاں سوال بھی ذہن میں آ گیا تھا نا کہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، حالانکہ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، بالکل قریب ہوگا، عرش معلیٰ تو اوپر ہے، تو سایہ تب ہوگا جب سورج اوپر ہو اور عرش نیچے ہوگا نا، حالانکہ عرش معلیٰ تو اوپر ہے، پھر سایہ کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 7 قسم کے حضرات ہیں ان کو اللہ پاک کی ذات عالم ناسوت سے نکال کر، انسانی صفات کو نکال کر عالم ملکوت میں داخل کر دیں گے، فرشتوں والی صفات میں داخل کر دیں گے۔ اور فرشتہ نہ سردی کو محسوس کرتا ہے نہ گرمی کو محسوس کرتا ہے۔ تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی۔ 7 آدمی ہیں، کیا نام بھائی؟ ہاں بھائی نجم طارق صاحب، میں ساتھیوں سے بیرا کر رہا تھا، چلو دوبارہ ادا کر دوں کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بظاہر سوال ہے
کہ قیامت کے دن تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بالکل سوا نیزہ، بالکل قریب ہوگا یا کرنا، اور عرش معلیٰ تو اوپر ہے یا کرنا، اور سورج نیچے ہے، تو پھر عرش معلیٰ یہ سورج کی تپش اور گرمی کے لیے کیسا بنے گا؟ آج بات ہے نا، عرش معلیٰ سایہ تو تب ہوتا ہے نا کہ یعنی سایہ تب ہوتا ہے کہ یعنی سورج اوپر ہو اور درمیان میں عرش معلیٰ، عرش مؤثر ہے، حالانکہ عرش معلیٰ اوپر ہوگا اور سورج بالکل سوا نیزے قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا، پھر یہ سایہ کیسے بنے گا؟ اس کا پھر میں جواب کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عالم ناسوس سے نکال کر عالم ملکوت میں داخل کر دیں گے، یعنی ان سے انسانوں والی صفات نکال کر فرشتوں والی صفات داخل کر دیں گے، اور فرشتے کو نہ سردی محسوس ہوتی نہ گرمی محسوس ہوتی ہے، آگے نا وہ باہر کے ماحول کا وہ اثر نہیں لیتا ہے، یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بھائی کے ذہن میں آگے بارہ جزاک اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اس دن ان کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ایک کون ہے؟ امام عادل، امام عادل، یاد ہے، امام عادل جو عدل و انصاف کرنے والے امام ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ حکم کرنے والے ہیں، ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور دوسرا وہ جوان جو بڑھا ہے، جس نے نشو نما حاصل کی ہے، وہ شاب وہ یعنی وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، جو بڑھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا اور بڑھا، الحمدللہ، جس نے اپنی ساری جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ اور تیسرا وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرے وہ آدمی کہ جن کا دل اللہ تعالیٰ کی مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوگا، اگر باہر بھی جائیں بس دل میں یہی ہو کہ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اللہ کے گھر پہنچنے والا ہے، وہ قلبہ معلق فی المسجد۔ اور چوتھے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جن کی اللہ ہی کے لیے محبت ہو، اسی محبت پر وہ جمع ہوں، اکٹھے ہوں، اور اسی پر ان کی جدائی ہو، آپس میں ان میں محبت للہ ہو رہے ہیں، اسی پر جمع ہوں اور اسی پر ان کی جدائی ہوں۔ اور ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ایک عورت کسی کو گناہ، ایک عورت جو منصب والی ہے، یعنی منصب والی، جمال والی، یعنی حسب نسب والی، جمال والی، گناہ کی دعوت دی تو آدمی کی زبان سے نکلا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا اس قسم کا خدا خوفی کا جذبہ رکھنے والے ان کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک وہ آدمی فرمایا جو صدقہ کرے اور صدقے کو چھپائے، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے جا کرنا ہے، اتنا اخفا کرے تو بہرحال ہے گویا کہ اس کے صدقے میں خلوص ہی خلوص ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ،
ساتھ میں وہ آدمی ورجل ذکر اللہ خالٍ ففاضت عیناہ، کہ جو تنہائی میں اللہ میاں کو یاد کرے پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اپنا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اپنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ ایک بھائی کہنے لگے جو تنہائی میں اللہ میاں کو یاد کرے گا وہ تنہائی کے گناہوں سے ہی بچے گا، یاد رکھنا۔ اس کے دل میں ہر وقت یہی جذبہ ہوگا، مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے رفاعی رحمۃ اللہ فرمانے لگے نہ گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس، گناہوں سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے، یاد رکھنا۔ بس ان کے دیکھنے کو سامنے رکھنا۔ اور رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک حدیث میں، اگر ایک حدیث میں آتے ہیں کہ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیں، یہ بھی رونے کا قائم مقام ہے۔ باہرات ہوتے ہیں، مجھے ریاض شہر میں ایک بزرگ کہنے لگا مجھے رونا نہیں آتا، رونا نہیں آتا۔ وہ ایک یعنی وہ ایک پوری فیکٹری یا کہہ لیں کہ انگلش میں کیا کہتے ہیں، میں خیال نہیں، جو ہم تعمیراتی اس کو کمپنی وہ کیا کہتے ہیں، ہاں کنسٹرکشن کمپنی ہے، اس کے وہ باقاعدہ وہ یوں کہنے کہ نائب سربراہ کیا جاتا ہے، نائب۔ اللہ تعالیٰ اپنے اگر مزاج کی طرح مضبوط بھی اور کچھ سخت بھی آگنا تو کہنے لگا مجھے رونا نہیں آتا، رونا نہیں آتا۔ میں نے ان سے تو نہیں کہا، لیکن بعد میں دل میں کہا، کچھ ساتھیوں کے سامنے بھی کہا کہ ان کو اگر رونا آئے گا تو پھر یہ فیکٹری کیسے رہی آگنا آ گئی۔ بھائی جو ملازم حضرات ہیں، ان نظم کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ دل کی مضبوطی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو تھوڑا بہت کہنے سننے کی کچھ یعنی بعض افعال کی بڑی تنبیہ کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ رونا شروع کریں تو یہ فیکٹری کیسے رہی آپ کی، یہ نظام کیسے رہے گا سارا، پھر لوگ قابو کیسے آئیں گے اللہ۔ اس لیے تھوڑی بہت جو تھوڑی بہت جو مزاج میں نے اختلاف رکھا ہے کہ کہیں نرمی ہے کہیں تھوڑی بہت سختی ہے، اگر ہو اخلاص سے تو یہ انشاءاللہ یہ سب ہمارے یہ سب ہماری دنیا آخرت کی بھلائی سے بھلی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا ہے، آگے چلانا۔ تو ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک آدمی اپنے سکے کو لے کر چلے گا تو جو اور پھر ایک آدمی جو آدمی ملے گا وہ کہے گا لو جئت بہا بالامس لقبلتها، اگر آپ کل لے آتے تو میں اس کو قبول کر لیتا، اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے کرنا ہے، اللہ اتنی فراوانی عطا فرما دیں گے۔ اور ہوا یہ ہے آدمی، ایک اور روایت میں یمن سے ایک آدمی جب اللہ نے صحابہ کرام کو فراوانی عطا فرمائی، ایک آدمی مدینہ یمن سے چلا، کوئی اپنا کوئی ہے صدقہ خیرات کرنے کے لیے، اور مدینہ منورہ میں وہ گھوما اور پھرا، اس میں ایک آدمی بھی ہے یعنی وہ صدقہ لینے والا نہیں کیا کرنا، اللہ نے فراوانی عطا فرما دی الحمدللہ۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا۔ آگے چلیں۔ ان کے اپنے خاوند کے طعام سے، اپنے خاوند کے کھانے سے صدقہ کرے، غیر مفسیۃ، کیا منع نیچے لکھا ہے بِإِذْنِهِ، خاوند کی اجازت سے۔ اب اجازت سے مراد عام ہے کہ صراحت نے اس نے اجازت دے رکھی ہو یا صراحت میں اجازت ہو یا عادتاً۔
آتن کا مطلب یہ ہے کہ گھر والی کو اندازہ ہے کہ اتنا کھانا دینے سے، اتنا خامن کا مال دینے سے وہ ان کو کوئی گرانی محسوس نہیں ہوگی، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے نا گھر کا، خامن کے مزاج کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہاں غیر مفسدہ، فاسق کرنے والا نہ ہو۔ فاسق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اس میں اس انداز سے مال کو آگے کھانے کو ہیں تقسیم نہ کرے کہ جس سے خامن کے دل میں گرانی ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے گھر کا بھی خیال رکھیں اور باہر بھی تقسیم کر لیں۔ ہاں اتنا کھانا کہ جس سے تقسیم کرنے سے خامن کے دل میں گرانی نہیں ہوگی، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں بندہ صبح کرتا ہے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے نازل فرماتے ہیں اور وہ دونوں ایک دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا یا کرنا ہے۔ ایک دعا کہ اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو یا اللہ اس کا نعم البدلہ عطا فرما۔ الحمدللہ اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو نعم البدلہ عطا فرما، اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ اور جو مال کو روکنے والے ہیں، زکوٰۃ واجب ہے لیکن ادا نہیں کر رہے، کرنا ہے، جو مال کو روکنے والے ہیں تو ان کو پھر یعنی گویا کہ دعا دیتا ہے اللہم آت ممسکا طلبا، اے اللہ جو ممسک مال کو روکنے والا ہے اس کے مال کو طلب فرما اور ضائع فرما کر ہے۔ اللہم آت ممسکا طلبا، یہ حدیث لوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں بھی ذکر ہے۔ آگے چلیں لفظ کروں گا ذرا، ابھی عبارت پڑھ لیں، ذرا پڑھ لیں عبارت۔ کل عاشورہ کی حدیث کے بارے میں بتلایا ہے کہ ظہر کی کیا عصر کے بعد انشاءاللہ، عصر کی نماز کے بعد بہرحال آپ جمعہ پڑھ لیں، جمعہ کے بعد آ جائیں، جب آئے عصر کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا میں انشاءاللہ دعا فرمائیں اللہ پاک رحمت سے فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ وہ عاشورہ کے ساتھ یہ خاص ہے کہ اس لیے وہ عاشورہ کے دن میں فکر ہوئے ہیں۔ مجھے وہ کتاب یاد نہ رہے، اسامہ سے کہہ دینا میں بھول جاتا ہوں کتاب نہیں، وہاں سے وہ گاڑی میں رکھنے وہ جاتے نا، وہاں جا مسلسلات والی جو حدیث کتاب ہے وہاں پر ابھی خیر چلو جاتے وغیرہ انشاءاللہ۔ بخاری شریف کا سبق بھی نا کل کو شاید سفر پر ایسے نکلنا ہے میں نے، تو ہفتے کو شاید جو ہفتے کا سبق تھوڑا سا ہے، پھر آپ بخاری شریف مسلسلات کے ساتھ کچھ چند حدیث بخاری شریف کے پڑھ لیں گے تاکہ چلو کچھ ہفتے کا سبق چلو اسی میں ہو جائے انشاءاللہ۔ اس وضاحت ان کی انشاءاللہ کہ لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع، یہ بھی دیکھنا انشاءاللہ، اس پر تھوڑی سی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔